الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خوف خدا اور خشیت الہی ہوگی، فرمایا ہم نے اس کے لیے 2 جنتوں کو تیار کیا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً وہ شخص کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس انسان میں 2 خوبیاں ہوں گی ہم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ پہلی خوبی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، یعنی اس کے دل میں قیامت کا خوف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اللہ رب العزت کا اس کے دل میں خوف ہوگا اور وہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا، تو ہم نے یقیناً ایسے انسان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو تم فوراً اس کے بعد نیک عمل کرو تاکہ یہ نیک عمل اس برائی کو اور گناہ کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تم لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور نمبر 2 جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیک عمل کریں تاکہ یہ نیک عمل اس گناہ کو مٹا دے اور اپنی زندگی میں اچھے اخلاق لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، اللہ رب العزت کو 2 قطروں سے زیادہ، 2 نشانات سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اب وہ قطرتین کون سے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ نمبر 1
قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، وہ آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے نکلے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو یہ آنسو کا قطرہ بڑا پسند ہے۔ نمبر 2 وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور وہ خون کا قطرہ جو انسان اللہ کے راستے میں بہائے کہ جب وہ زخمی ہو، شہید ہو، تو جو اس کے جسم سے خون کے قطرات گرتے ہیں، فرمایا اللہ کو یہ قطرات بڑے پسند ہیں۔ تو اللہ کو یہ 2 قطرے پسند ہیں، نمبر 1 آنسو کا قطرہ، اور نمبر 2 جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور اللہ کو 2 نشانات پسند ہیں۔ نمبر 1 پہلا نشان فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لگے، انسان زخمی ہو جائے، جسم پہ نشانات اور زخم لگیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور نمبر 2 وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور وہ نشان جو انسان اللہ کے فرض کو قائم کرے تو اس کے جسم پہ لگ جائے، کہ ایک انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، اب اس کے جسم پر، پیشانی پر نشانات لگیں، یا دیگر عبادات کے قیام کی وجہ سے ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، انگلیوں پر یا انسان کے پاؤں پر نشانات پڑ جائیں، اللہ کو یہ نشان بھی پسند ہے کہ یہ صرف عبادت کی وجہ سے لگا ہے۔ تو گویا اس حدیث میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کو 2 قطرے اور 2 نشانات پسند ہیں، نمبر 1 آنسو کا قطرہ، نمبر 2 خون کا قطرہ، اور 2 نشانات، ایک اللہ کے راستے میں زخم لگے، اور نمبر 2 اللہ کے فرائض کو قائم کرتے ہوئے جو نشان جسم پہ لگے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں، اللہ اس انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو 7 خوش نصیب انسانوں میں ایک انسان کون ہے کہ جس کی آنکھوں سے صرف آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف اور خشیت سے نکل جائے۔ ایک انسان امام عادل، وہ حکمران جو عدل اور انصاف پر حکمرانی کرے، اور ایک انسان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک وہ انسان جس کو حسین اور جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ انسان رجل قلبه معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، نماز پڑھے، مسجد میں زیادہ وقت گزارے، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، مراقبے میں وقت گزارے، جب مسجد سے نکلے تب بھی اس کی توجہ مسجد کی طرف، اذان کی صدا لگے دوبارہ مسجد پہنچے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ 2 آدمی جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور آپس میں بغض اور نفرت بھی ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اتنا پوشیدہ کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو ان 7 خوش نصیب انسانوں میں ایک خوش نصیب کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہہ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو خوف الہی، خشیت الہی اور انسان کی زندگی میں تقوی اور خوف، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں یہی وصف نمایاں تھا کہ ہر وقت انہیں یہ کیفیت مستحضر ہوتی تھی
کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ کیفیت آئے کہ ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ہر وقت گناہوں سے بچتا ہے۔ جس طرح کہ بیٹا باپ کے سامنے، مرید شیخ کے سامنے، شاگرد استاد کے سامنے کوئی غلط حرکت اس لیے نہیں کرتے کہ میرا والد استاد اور شیخ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس سے رائی کے دانے کے برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جب یہ کیفیت نکل جاتی ہے پھر انسان سے گناہ ہوتا۔ صحابہ کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی، ان کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ ان کا ایک غلام تھا، ایک دفعہ وہ باہر نکلا، باہر سے کھانا لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا کہ حضرت بھوک کی حالت ہے، آپ تناول فرمائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک میں تھے، حضرت نے ایک لقمہ لے لیا، پھر پوچھ لیا کہ آخر تم یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص پہ جھاڑ پھونک کیا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس نے اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا دیا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد بھی لی جاتی تھی، شرکیہ الفاظ بھی بسا اوقات ہوتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ منہ میں انگلی ڈالی تاکہ یہ لقمہ باہر آ جائے، انگلی ڈالی لیکن وہ لقمہ باہر نہ آیا، پھر کوشش کی لقمہ باہر نہ آیا، چونکہ چند دن کے بعد ایک لقمہ کھایا تھا تو وہ باہر الٹی نہیں ہو رہا تھا، تو اب یہ پانی کا ایک گھونٹ پیتے، پھر منہ میں انگلی ڈالتے تاکہ لقمہ باہر آ جائے، کافی کوشش کی لقمہ باہر نہ آیا۔ کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیف اور اذیت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر یہ ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم کہ جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک لقمہ میرے جسم کی نشوونما اور پرورش کا ذریعہ بن جائے اور اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ فرمایا یہ ایک لقمہ جب تک نہیں نکلے گا میں اس وقت تک یہ کرتا رہوں گا۔ آخر وہ ایک لقمہ قے ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر کہ یہ لقمہ میرے جسم میں جائے گا، جسم کی پرورش اس سے ہوگی، کہیں یہ جسم جہنم کا حقدار نہ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف الہی کتنا ہے۔ ایک موقع پر کسی نے ان کے سامنے دودھ پیش کر دیا۔ یہ واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متوفی 179 ہجری نے موطا مالک کتاب الزکوٰۃ کے تحت لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پی لیا، بعد میں اس شخص نے کہا حضرت یہ دودھ تو صدقے کا دودھ تھا، فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں پہلے بتایا؟ حضرت عمر نے منہ میں انگلی ڈال کر اس دودھ کو قے کر دیا۔ پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ صدقے کا دودھ یہ بیت المال میں غریب مسکین لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے، چنانچہ وہ انہوں نے دودھ باہر قے کر دیا۔ یعنی اتنی ان لوگوں میں احتیاط تھی، زندگی میں اللہ کا خوف اور ڈر ایسا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا خوف کیسا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں یہ واقعہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، لیکن آنکھوں سے اتنے آنسو نہ بہتے، لیکن جب کسی قبر پہ جاتے تو بے قطار رونے لگ جاتے، اور ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ بسا اوقات ان کی داڑھی بھی آنسوؤں میں تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت اور جہنم کے تذکرے کے وقت یہ کیفیت آپ کی نہیں جتنی کیفیت اور خشیت قبر کے تذکرے پر آپ کی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یقیناً قبر یہ جنت اور جہنم کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔
فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جسے اس سے نجات مل گئی اس کے لیے آگے کے سارے مراحل آسان ہوں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جسے اس سے نجات نہیں ملی اس کے لیے آگے کے مراحل بڑے سخت ہوں گے۔ تو گویا قبر یہ پہلی گھاٹی ہے، جو اس سے پار ہو گیا آگے کی ساری منزلوں سے پار ہو جائے گا، اور جو اسی گھاٹی میں عذاب میں گرفتار ہو گیا تو آگے بھی وہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلاف امت کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ مدینتی دمشق میں ان کا واقعہ لکھا۔ جب یہ حج کے لیے جا رہے تھے، احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا، سواری پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ جب یہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ پڑھتے ایک دم چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، بے ہوش ہو کر یہ نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کسی نے کہا حضرت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ آپ تو بڑے مقدس سفر میں جا رہے ہو اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمایا کہ میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدی، تیری لبیک ہمارے ہاں قبول نہیں، تیری حاضری ہمارے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس مقدس سفر میں جا رہا ہوں اور میری حاضری اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اللہ کا خوف تھا۔ حالانکہ ان کی ساری زندگی صوم و صلات میں گزری، اہل بیت میں سے ہیں، تقوی اور طہارت کے اونچے مقام پر فائز تھے، لیکن کیا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا؟ خشیت اور خوف کتنا ہے؟ لبیک کہتے تھے، چہرے کی رنگت بدل جاتی اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا اسلاف امت کی زندگیوں میں اللہ کا خوف پڑا تھا۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل میں آ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب یہ معلوم ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی رشوت نہیں لے گا، وہ کبھی سود نہیں لے گا، وہ کبھی زنا نہیں کرے گا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ رات کی تنہائیوں میں بے حیائی اور فحاشی پر مبنی فلمیں نہیں دیکھے گا، اس کے موبائل کی میموری گانوں سے اور تصویروں سے بھری بھی نہیں ہوگی۔ وہ سمجھے گا اس رات کی تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اندھیری رات کو پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کے چلنے کی رفتار کو دیکھنے والا، اس کی پکار کو سننے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں آ جائے پھر کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کا مسلمان کیمرے سے ڈرتا ہے، 1400 سال پہلے کا مسلمان اللہ سے ڈرتا تھا۔ اس کی خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کی تنہائی ہو یا اس کی معاشرت کی زندگی ہو، ہر وقت یہ کیفیت ہوتی تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترجمے میں واقعہ لکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عشاء کی نماز امام کے پیچھے انہوں نے پڑھی۔ امام نے سورہ زلزال نماز میں تلاوت کی۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی وہ قیامت کے دن پائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی وہ قیامت کے دن پائے گا۔ جب امام نے یہ سورت تلاوت کی نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفل نماز کی نیت باندھی اور یہی سورہ زلزال پڑھتے رہے اور اس آیت کو بار بار تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ ان آیات کو پڑھتے ان کے آنسو بہتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا۔ مؤذن کہتا ہے میں کافی دیر کھڑا رہا، اب ان کی نماز ختم ہوگی، اب ختم ہوگی تاکہ میں دیا بجھا دوں، مسجد کے دروازے بند کر دوں۔ کافی دیر گزر گئی، میں نے دیکھا وہ اسی طرح قیام میں تھے۔ میں چلا گیا،
کہتے میں نے دروازے عارضی طور پہ بند کر دیے باہر سے، اور دیا اس طرح جل رہا تھا۔ جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور یہی سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور یہی جملہ ہے، اے اللہ نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ اس امت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا تھا۔ اس امت میں 4 آدمی ایسے گزرے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ، جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے، کہ جن کے عشاء کے وضو سے اکثر فجر کی نماز ہوتی تھی، وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو نہ صوم و صلاۃ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ راتوں کا جاگنا ہے، نہ دن کی عبادت ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، نہ حج اور عمروں کی کثرت ہے، نہ زبان پر وہ ذکر اللہ اور خشیت جو ان کی زندگی میں تھی۔ میں عرض کر رہا تھا، اسلاف کی زندگی میں خوف الہی، ہمیشہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری نے تفسیر ابن کثیر میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک انہوں نے بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر والی نے پوچھا کیا ہو گیا، کوئی تکلیف ہے؟ جو روتے ہوئے اٹھ گئے۔ فرمایا قرآن کریم کی یہ آیت میرے سامنے ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مگر وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ تو میں رونے لگ گیا، معلوم نہیں میں گزر جاؤں گا یا پل صراط سے گر کر کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ جن صحابہ کو جنت کی بشارتیں اللہ رب العزت قرآن میں دے رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ جن کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت، اولئک هم المفلحون یہ کامیاب لوگ، اولئک هم الصادقون یہ سچے لوگ۔ وہ لوگ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ہماری زندگیوں میں خوف اور خشیت نہیں۔ آج کا نادان انسان کہتا ہے کہ بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر دوں گا۔ او بھائی تجھے معلوم بھی ہے کہ بڑھاپے تک پہنچے گا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں۔ معلوم نہیں مسجد سے نکل کر اپنی فیکٹری تک، دکان تک، گھر جانے کی توفیق ہوتی بھی ہے، یا کہیں حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا موت کا پیغام آ کر ہماری لاش گھر پہنچتی۔ انسان کو اپنی زندگی کا کوئی علم نہیں، اس لیے ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ان کا واقعہ لکھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنائی ہوئی تھی، اور وہ قبر کے اندر یہ دن میں کسی وقت آتے اور لیٹ جاتے، اور اس میں لیٹتے اس گھڑے میں، اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے کہ اے نفس تو نے اسی طرح ایک گھڑے میں جانا ہے، اتنا ہی گھڑا ہوگا جو تقریباً 5 سے 6 فٹ کا ہے، اتنی ہی جگہ ہوگی، اس سے زیادہ کی تیری جگہ کوئی نہیں، لہٰذا تو اس گھڑے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے۔ پھر اپنے نفس کو کہتے اب اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، اب تو تیاری کر۔ پھر اس قبر کے گھڑے سے باہر نکلتے، اور پھر اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ ساری زندگی اسی طرح انہوں نے گزار دی۔ یعنی یہ لوگ متقی اور پرہیزگار تھے، صوم و صلاۃ کے پابند لوگ تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ جتنا انسان متقی ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جتنا اللہ نہ کرے فاسق فاجر ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی خشیت نکال دیتا ہے، اپنی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں بند کرتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں بند کرے گا، رزق نہیں بند کرے گا، وہ تو رزق کتے اور خنزیر کو بھی دے رہا ہے، وہ تو رزق سانپ، درندے اور بچھو کو بھی دے رہا ہے، وہ بھلا انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جو چوپایا زمین پر چلے گا ہم اسے رزق دیں گے،
یہ تو اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، لیکن جب وہ ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اصل چیز انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ فرقان کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں ایک لوہے کی بھٹی آ گئی۔ یہ وہ بھٹی تھی جہاں لوہوں کو ڈالا جاتا تھا، لوہے کو پگھلایا جاتا تھا، لوہے کو گرم کیا جاتا تھا اور اسے نرم کر کے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے ہو گئے، ربیع ابن خیثم بھی کھڑے ہو گئے کہ جیسے لوہے کو ڈالا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھٹی میں لوہا پکنے لگ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس موقع پر قرآن کریم کی آیت پڑھی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ قیامت کا دن ہوگا اور جہنم جب کفار کو، مجرموں کو دیکھے گی تو یہ چیخے گی، چلائے گی، غصے میں آئے گی، تو اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر کافروں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جہنم کی یہ کیفیت ہوگی اور آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ آگ لوہے کو کس طرح پگھلا رہی ہے، فوراً ہی یہ اس وقت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انہیں لے کر آئے، کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، پڑھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، فرمایا بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جب جہنم دیکھے گی کفار اور مجرمین کو، وہ چیخے گی، چلائے گی، کہے گی ڈالو گو ان کو میرے اندر، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ آج لوہے کی بھٹی کو دیکھا، سب سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے، لیکن آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اس لیے کسی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے راحت اور سکون مل جائے گا۔ ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کی مختصر زندگی کے لیے تو بڑی تیاری کر دی، 60 سالہ زندگی ہے، اتنی تیاری کی 7 نسلیں کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن موت کے بعد سے لے کر ابد الآباد قیامت کے دن تک ہم نے قبر میں سامنا کرنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ اس لیے انسان قبرستان جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ روزانہ قبرستان جایا کریں، نہ ہو تو مہینے میں، نہ ہو تو ہفتے میں، ضرور انسان جائے۔ آخرت کی یاد رہتی ہے انسان کو کہ میرا اصل مقام یہ، اصل جگہ ہر انسان کی قبر ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے آج چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد آئے، سب لوگ چلے گئے، ایک وقت ہوگا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو انسان کا دنیا سے جانا ایسا یقینی ہے، آج تک کسی انسان میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب اس میں کوئی دو رائے نہیں تو اس کے لیے تیاری کتنی ہے۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی تھی، خوف الہی کتنا تھا۔ ابن عبد الحکم رحمہ اللہ، متوفہ 214 ہجری کی کتاب ہے سیرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بڑے نیک صالح حکمران گزرے، 99 ہجری میں بادشاہ بنے تھے، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن انہوں نے خلافت کی تھی، لیکن ان کی خلافت کیا تھی کہ لوگوں کو خلفائے راشدین کا دور یاد آ گیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک دفعہ عمر بن عبد العزیز کا ایک گورنر تھا اردن میں، اس گورنر نے وہاں کی سب سے اچھی کھجوریں لی اور 2 ٹوکریوں میں بھری اور عمر بن عبد العزیز کے لیے ہدیے میں بھیجی کہ جو وہاں سے ڈاکیا آتا تھا سواری پر اور وہ ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، اس ڈاکیے سے کہا کہ یہ 2 تم لے کر جاؤ، 2 ٹوکرے عمر بن عبد العزیز کو دینا اور بتانا کہ تمہارا جو خلیفہ وزیر ہے اردن کا گورنر اس نے دیے ہیں۔ یہ شخص پہنچا عمر بن عبد العزیز کو، وہ 2 ٹوکرے کھجور کے دیے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا یہ کس نے بھیجے؟ کہا حضرت آپ کے گورنر نے بھیجے۔ کہا اس نے کیوں بھیجے ہیں؟ کہا آپ کے لیے ہدیے کے طور پر۔ کہا یہ لے کر کون آیا ہے؟ کہا یہ جو ڈاکیے کی سواریاں آتی ہیں یہاں سے وہاں ڈاک لے جانے والی، ان سواریوں پر اس کو لاد کر یہاں لایا گیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا سواریاں بیت المال کی ہیں، انہیں چارہ بیت المال سے دیا جاتا ہے، ان پر جو سوار ہیں انہیں تنخواہیں بیت المال سے دی جاتی ہیں، ان بیت المال کی سواریوں پر میرے لیے ذاتی طور پر کھجوریں لاد کر میرے لیے کیوں بھیجی؟
میرے لیے ان کا استعمال درست نہیں۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ اور ان دونوں ٹوکروں کو بازار میں فروخت کرو، جو قیمت ملے اسے بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ بیت المال کی سواری پر ان دونوں ٹوکروں کو لایا گیا۔ جب وہ خادم بیچنے کے لیے بازار جا رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھتیجا وہاں کھڑا تھا۔ پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ اور اس کی جو قیمت لگے بازار میں تو بیچنا نہیں، مجھے دے دینا، اتنی قیمت مجھ سے لے لینا، بازار میں اس کی قیمت پتہ کر دو۔ وہ گئے بازار میں قیمت پتہ کی تو اس وقت اس کی قیمت تھی 14 درہم۔ تو یہ لائے اور بھتیجے سے کہا کہ 14 درہم ہے، انہوں نے 14 درہم دے دیے۔ کہا جاؤ یہ بیت المال میں جمع کر دو۔ وہ 2 ٹوکرے ان سے لیے، ایک ٹوکرا بھتیجے نے رکھ دیا، پھر دوسرا ٹوکرا اس کو دیا، کہا جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دے دینا اور کہنا آپ کے بھتیجے نے اس کی رقم جمع کرا دی ہے اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ وہ شخص گیا، 14 درہم بیت المال میں جمع کروائے اور وہ ٹوکرا لے کر گیا، عمر بن عبدالعزیز کو دیا۔ فرمایا بھئی تم پھر کیوں لے آئے؟ کہا آپ کے بھتیجے نے خرید لیا، قیمت جمع کروا دی، ایک اس نے اپنے پاس رکھا، ایک آپ کے لیے ہدیہ دیا ہے۔ فرمایا اب میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ تھی سلف کی زندگی میں خوف، یہ تھا اللہ کا ڈر۔ خوف الہی اصل چیز ہے۔ مسلمان کی زندگی میں جب یہ بات آ جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روئے عرض پر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج یہ کیفیت دل سے ختم ہو چکی ہے، دل میں یہ کیفیت مستحضر نہیں، مجھے وہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اللہ سے چھپ کر انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان نادان ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تجھے تیرے اعضاء جو دیکھ رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگائیں گے، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا جو اس نے گناہ کیا ہوگا، تمہارا پاؤں گواہی دے گا جو اس نے گناہ کیا ہوگا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی۔ اب کوئی یہ کہے کہ آنکھ کیسے بولے گی، ہاتھ کیسے بولے گا؟ جو اللہ اس زبان گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے، وہ ہاتھ اس گوشت کی بوٹی میں بھی بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے۔ زبان بھی گوشت کی بوٹی ہے، پاؤں کی ران بھی گوشت کی بوٹی ہے، ہاتھ بھی گوشت کی بوٹی ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہاتھ بتائے گا جس سے رشوت لی ہوگی، یہ ہاتھ بتائے گا جس سے سود کا پیسہ لیا ہوگا، یہ قدم بتائیں گے جو زنا کی طرف چل کر گیا ہوگا، یہ قدم بتائیں گے جو گناہ کی طرف چلا ہوگا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی جو راتیں انسان کی فحاشی اور یعنی میں گزری ہوں گی، یہ کان بتائیں گے جو گانا سنتے سنتے جن کی راتیں گزر چکی ہوں گی، یہ دل و دماغ بتائیں گے جو انسان گناہ کے خیالات اپنے دماغ میں رکھتا تھا، یہ دل گواہی دے گا کہ جو غیروں کی محبت اس نے دل میں چھپائی تھی۔ اللہ تو ہر چیز پہ واقف ہے، لیکن وہ اللہ بڑا بردبار ہے، سزا نہیں دیتا، وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ انسان کبھی اپنی زندگی سے پلٹ کر اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلاف کی زندگی میں اللہ کا بڑا ڈر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430 ہجری کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے لکھا غزوہ احد کا موقع تھا، یہ دونوں صحابہ اکرام جمع تھے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگلے دن غزوہ احد شروع ہونے والا ہے، دشمن سے لڑائی ہے، تم بھی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، میرے دل میں جو دعا ہے میں بھی کہتا ہوں، تم بھی آمین کہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے میں نے دعا کی، میں نے کہا اے اللہ کل دشمن سے جب میرا مقابلہ ہو، کوئی طاقتور دشمن ہو جس کے ساتھ میں لڑوں، آخر میں لڑتا رہوں اور میں اس کو مار دوں اور قتل کر دوں، پھر اس کا جو مال غنیمت ہو وہ میرے ہاتھ آ جائے اور اللہ کے دشمن کو میں عبرتناک سزا دوں۔ عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ اب فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ کل دشمن کے ساتھ معرکہ ہو، لڑائی ہو، وہ میرے اوپر وار کرے میں اس پہ وار کروں، وہ میرے کندھے کو کاٹنے لگے میں اس کو کاٹنے لگوں، آخر کار میں اس کے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤں، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے اعضاء ٹکڑے کر دیے جائیں اور میرے ان اعضاء کو ایک دھاگے میں ڈال دیا جائے، کل قیامت کے دن تو پوچھے کہ اے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، میں کہوں گا اے اللہ تو
تو نے مجھے کان دیا، ناک دی، آنکھیں دی، اعضاء دی، وہ میں نے تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں اور دین کی نشر و اشاعت میں نے کٹوا دیے۔ اے اللہ، ایک جسم تھا جو میں نے تیرے راستے میں کٹوایا۔ فرماتے میں نے آمین کہا۔ کل ایسا ہی ہوا، سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے دشمن سے ہوا، طاقتور دشمن تھا، لڑتے رہے، آخر انہوں نے دشمن کو مارا اور مال غنیمت ملا۔ فرماتے اب میں دیکھنے لگا عبداللہ بن جہش نے جو دعا کی تھی، کہا میں اس کو جب تلاش کرنے لگا تو دیکھا واقعی عبداللہ بن جہش شہید ہو چکے ہیں، ان کے کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، دشمن نے کان اور ناک کو ایک دھاگے کے اندر یوں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے عبداللہ بن جہش کی دعا تو اصل دعا تھی، اللہ کے راستے میں شہادت بھی ہو گئی، اعضاء بھی بکھر گئے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، اے اللہ تو نے ایک جان دی تھی جو میں نے تیرے دین کی آبیاری کے لیے قربان کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل زندگی ان سلف کی تھی، ان کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ آج کے مسلمان کی زندگی میں یہ چیز نہیں، وہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا، ملاوٹ نہ کروں تو بچوں کو تعلیم کیسے دوں گا، دھوکہ نہ دوں تو زندگی کی گاڑی چلے گی کیسے، رشوت نہ لوں تو میں بجلی اور گیس کا بل کیسے دوں گا، میں کسی سے سود کا پیسہ نہ لوں تو بچوں کی شادیاں کیسے کراؤں گا۔ کیا رزاق ذات پر تیرا اعتماد ختم ہو گیا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا ذمہ داری اس رب نے لی، اور اس رب نے رزق کو آسمان میں رکھا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا تعلق جب آسمان والے سے مضبوط ہوگا وہ زمین کے خزانے تمہارے قدموں میں لائے گا۔ جب سے انسان نے رب کو چھوڑا در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور جس نے اللہ کو پکڑا مضبوطی سے اللہ رب العزت نے اسے عزتیں عطا فرما دی۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 360 ہجری کی کتاب ہے الدعاء، اور علامہ خرائطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکارم الاخلاق۔ ان دونوں علماء نے ایک واقعہ لکھا، جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور نیکی کا بدلہ آخرت میں تو دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک باپ اور بیٹا دونوں آئے۔ حضرت عمر باپ کو بھی دیکھتے بیٹے کو بھی دیکھتے، بڑا تعجب ہوا، فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی بیٹے کو اتنا باپ کے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا یہ باپ بیٹا ہے، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت تھی۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا یہ بیٹا تو تمہارے بڑے مشابہ ہے، بڑا ملتا جلتا ہے تم سے۔ فرمایا امیر المومنین کیا میں آپ کو اس کی پیدائش کا واقعہ نہ سناؤں؟ فرمایا سناؤ۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا، کہا میری گھر والی حاملہ تھی اور اس وقت جہاد کا اعلان ہو گیا کہ تمام نوجوان جہاد کے لیے نکلے۔ فرمایا کہ میری گھر والی نے مجھے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں نے کہا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں تو حاملہ ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ جملہ کہا میں نے یہ جملہ کہا انی استودع اللہ ما فی بطنی کی، تمہارے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں اللہ کے پاس امانت رکھواتا ہوں۔ انی استودع اللہ ما فی بطنی کی، تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں اللہ کے پاس امانت رکھواتا ہوں۔ اپنی گھر والی کو جو خرچہ تھا وہ انہوں نے دیا۔ حضرت عمر سے فرمانے لگے میں آگے لڑائی میں چلا گیا۔ فرمایا میں گیا، فتوحات ہوتی رہی، میں آگے بڑھتا رہا۔ کافی دنوں کے بعد جب میں واپس لوٹ کر آیا تو مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا وہ تو حاملہ بھی تھیں۔ کہا بس وہ حمل کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم نے اس کو جنت البقیع قبرستان میں دفنایا۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جب سے اس کو دفنایا ہے اس کی قبر سے ایک آگ نکلتی ہے اور یوں آگ اوپر تک جاتی ہے، ارد گرد کی ساری جگہ روشن ہو جاتی ہے، لیکن قبر سے یہ آگ ہر رات نکلتی ہے۔ رات کے وقت یہ آگ نمودار ہوتی ہے، ساری جگہ روشن ہو جاتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ کہتے میں سوچنے لگا میری بیوی تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، وہ بڑی نمازی تھی، شوہر کی خدمت کرنے والی تھی، اطاعت گزار تھی، اکثر اس کی راتیں تہجد میں گزر جاتی تھیں، اس کی قبر سے کیسے آگ نکل رہی ہے؟ تو کہا میں ضرور اپنی بیوی کی قبر پہ جاؤں گا۔ کہتے میں رات کے وقت اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا۔ جیسے پہنچا تھوڑی دیر گزری، اچانک اسی طرح قبر پھٹی اور اس سے ایک آگ سی روشنی نمودار ہوئی، اوپر کی طرف جانے لگی۔ کہتے میں یوں قریب ہو کر دیکھنے لگا تو میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا میری بیوی قبر میں بیٹھی ہوئی ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہے، اور میرا یہ بیٹا جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میری بیوی کی گود میں تھا، اور اس نے یوں ہاتھ اٹھا کر میری طرف پیش کیا اور ایک
آسمانی آواز آئی، تم نے اس بچے کو اللہ کے پاس امانت رکھوایا تھا، اللہ کی اس امانت کو واپس لے لو۔ اگر تم اس کی ماں کو بھی امانت رکھواتے تو اللہ تمہیں وہ بھی واپس لوٹا دیتا۔ تم نے اس بچے کو اللہ کے پاس امانت رکھوایا تھا اور تم اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے تھے، آج اپنی امانت کو واپس لے لو، اور اگر اس کی ماں کو رکھتے تو اللہ تمہیں وہ بھی واپس لوٹا دیتا۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگے یہ وہی بچہ ہے جو پھر میں نے اپنی بیوی کی گود سے یوں لیا، قبر دوبارہ بند ہو گئی، اور یہی بچہ جس کو آپ نے دیکھ کر کہا کہ یہ آپ کا بڑا مشابہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب انسان کوئی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے آخرت میں۔ دیکھیں اللہ نے کیسا بدلہ دیا کہ وہ حمل کی حالت میں عورت کا انتقال ہو گیا، لیکن جب اللہ پالنا چاہتا ہے قبر کے گھڑے میں بھی بچے کو پالتا ہے۔ جب اللہ پالنا چاہتا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا پیٹ میں، اللہ نے اسے بھی پالا۔ پھر اللہ نے اس کے لیے سبب بھی کیسا رکھا کہ ایک روشنی نمودار ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ عرصے دراز کے بعد آیا اور اللہ نے وہ امانت اس کے واپس حوالے کر دی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، زندگی میں جتنی خشیت ہوگی اللہ رب العزت نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔